بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرش اور فرش دونوں جہانوں میں وہی انسان عزت پاتا ہے اور ذلت اور رسوائیوں سے وہی بچتا ہے جو اللہ کی بندگی اور اس کے مبعوث کیے ہوئے پیغمبر کی پیروی کرتا ہے۔ انسان بے شک کروڑ پتی ہو، جتنا مرضی مالدار ہو، جب اس کا وقت پورا ہو جائے اور جناب اسرائیل تشریف لے آئیں تو پھر اس کا یہ مال بیکار ہے، کیونکہ اسرائیل انسان تھوڑی ہے جسے تم تگڑی رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لو گے۔ وہ اللہ کی بندگی کا پابند اور ہر عیب سے پاک فرشتہ ہے۔ بیٹے، دوست، سیکیورٹی گارڈ اور مال و زر ان کا ساتھ تب تک ہے جب تک اسرائیل نہیں آتے، اس سے آگے کچھ نہیں، کیونکہ قبر میں، برزخ میں اور محشر میں آپ کا واسطہ فرشتوں ہی سے پڑنا ہے جو ہر عیب سے پاک ہیں۔ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ آپ کے اچھے عمل ہیں۔ وہ صادق نے کیا خوب لکھا کہ اوتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ اوتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ پنچھی وانگوں اڈ جانا ہے، ایک دن مار اڈاری، قدر اونا دی پینی اوتھے عمل جنہ دے بھاری۔ ہر شے چھڈنی پینی بندیا، جان تو جیڑی پیاری، اج ٹریا کوئی کل ٹر جانا، صادق وارو واری، اوتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ ناظرین، خدا اگر ذات پات حسب نسب کو ترجیح دیتا تو پیغمبر خدا حضرت لوط کی بیوی دونوں جہانوں میں رسوا نہ ہوتی۔ ہمارے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اور بیوی اس جہان میں غرق اور اس جہان میں دوزخ کا ایندھن نہ بنتے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا حضرت عباس، جو اسلام قبول کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، اور دوسری طرف نبی کے چچا ابو لہب تھے، جو نہ صرف نبی پاک سے بغض رکھتے تھے بلکہ دشمنی پر اتر آئے تھے اور نبی کو ستانے اور دکھ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، جس کے سبب اللہ نے اسے اس دنیا میں بھی رسوا کیا اور آگے بھی اس کے لیے عذاب واجب کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ابو لہب کو زندگی کے آخری مہینوں میں بہت ہی موذی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے کٹ گیا تھا۔ کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کو تیز بخار ہو جاتا، اور جب کسی کا ہاتھ اسے لگ جاتا یا کوئی اس سے اٹیچ ہو جاتا تو ابو لہب بھی سخت بخار میں تپنے لگتا اور اس کی حالت بگڑنے لگتی۔ اس لیے وہ ہر وقت کہتا، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، خدا را مجھ سے دور رہو۔ اسی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اسے مرے چند دن گزرے تھے تو حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آگے کی دنیا میں کیا معاملات ہوئے، تو ابو لہب بتانے لگا کہ جب سے یہاں آیا ہوں تب سے عذاب میں مبتلا ہوں، روزانہ عذاب دیا جاتا ہے، پورے ہفتے میں صرف ایک دن مجھ سے عذاب ہلکا ہوتا ہے، پورا ہفتہ آگ کی تپش اور پیاس کی شدت سے میرا برا حال ہوتا ہے، اور جب پیر کا دن آتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اس میں کیا راز ہے؟ اس پر ابو لہب بولا کہ جب ہمارا بھتیجا محمد پیدا ہوا، اس کی ولادت ہوئی، تو اس وقت میری لونڈی، میری کنیز صوبیہ وہاں موجود تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور میں نے خوش ہو کر صوبیہ سے کہا کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشی کی خبر دی۔ پھر میں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اسے اشارہ کر کے کہا، جا، آج سے تو آزاد ہے۔ اب جب پیر کا دن آتا ہے تو وہی انگلی میں منہ میں ڈالتا ہوں تو اس سے میٹھا اور ٹھنڈا مشروب نکلتا ہے، جس سے مجھے تسکین ہوتی ہے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی احمد مجتبیٰ کا عاشق بنائے۔ ہم بھی اپنے پیارے نبی کی ولادت کو جوش و خروش اور محبت سے منائیں۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔